السلام علیکم پیارے دوستوں۔ رحمت اور نعمت تحریر انیلا کنول، جس کا قسط نمبر 3 آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگلے دن ہی رضیہ نے جلدی سے صبح کی نماز کے بعد اکبر کے لیے ناشتہ بنا دیا اور جلدی سے اپنے روم کی صفائی کی، پھر ساس کے پاس بیٹھ گئی، ان کو ناشتہ کروایا۔ تب تک اکبر بھی نماز پڑھ کر آ گیا اور ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ جلدی سے رضیہ نے اکبر کو ناشتہ لا کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر اکبر کو خوشی ہوئی۔ رضیہ نے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے چل دی۔ پتر اکبر، کسی کے کہنے میں آ کر اپنا گھر خراب نہ کرنا، رضیہ بہت اچھی لڑکی ہے، اکبر کو اس کی ماں نے پیار سے کہا۔ اکبر کا دل خوشی سے کھل گیا کہ اس کی بیوی سے کم ماں کو کوئی شکوہ نہیں۔ پھر اکبر نے تیاری کی اور جاب پر چلا گیا۔ ابھی رضیہ اکبر کے دروازے تک چھوڑ کر آ رہی تھی کہ جیٹھانی نے نیا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ رضیہ، بات سنو، جیٹھانی نے کہا۔ جی بھابھی، رضیہ نے کہا، میرے بازو میں درد ہے، آج میں پاس ہی ایک مزار ہے، وہاں جا رہی، تم گھر کا کام کر لینا تھوڑا اور بچوں کو ناشتہ بنا کر دے دینا، جیٹھانی نے معصومیت سے کہا۔ رضیہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر جیٹھانی چلی گئی اور رضیہ نے کمر کس لی اور سارے کام کرنے لگ گئی۔ رضیہ پتر، پروین کہتے ہیں تو کیوں کام کر رہی؟ پروین کہا ہے تم کیوں کام کر رہی؟ ساس نے رضیہ کو کام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ اماں، وہ بھابھی پاس ہی مزار پر گئی ہے تو میں نے سوچا تھوڑا کام کر لوں۔ رضیہ نے باقی بات کو چھپا دیا۔ آ کے خود کر لے گی، چل تو بیٹھ ادھر میرے کول، آ کے کر لے گی خود ہی، تم میرے پاس بیٹھو، ساس نے کہا۔ اماں کچھ نہیں ہوتا، آپ بیٹھیے، میں بس ابھی آئی، رضیہ نے ان کو بٹھا کر کہا اور پھر ڈھیر ناشتہ بنایا سب کے لیے، پھر رات والے ڈھیر برتنوں کا دھویا، پھر جھاڑو دی سارے گھر میں، پھر سب کے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی جب چھوٹی جیٹھانی آ گئی۔ رضیہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ رضیہ کو کام کرتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ارے بھابھی آئیے بیٹھیے، بس تھوڑا سا کام رہ گیا، رضیہ نے مسکرا کر کہا۔ لیکن تم کیوں کام کر رہی؟ بھابھی کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ مزار پر گئی ہے تو میں نے سوچا تھوڑا کام کر لوں، رضیہ نے کہا۔ تم نے سوچا یا بھابھی جی نے حکم دیا؟ انہوں نے طنز کے ساتھ کہا۔ نہیں، میرا بھی گھر ہے یہ، اور کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ رضیہ نے بات کو گھما دیا۔ حرج تو نہیں ہے، پر ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، مہندی ابھی اتری بھی نہیں اور کام پر لگا دیا بھابھی نے، ہاتھ پکڑ کے کہا بھابھی نے۔ کچھ نہیں کہا میں نے خود، رضیہ نے پھر سے جیٹھانی کی سائیڈ لی۔ جھوٹ، تمہیں پتہ جب میں آئی تھی اس گھر میں بیاہ کر کے، بالکل تمہاری طرح تھی، شادی کو کچھ دن ہوئے تھے کہ بھابھی کی اداکاری شروع ہو گئی، بہانے سے دن بھر گھر سے باہر رہتی اور میں کام کرتی۔ جیٹھانی نے رضیہ کو دیکھ کر کہا، کام کی حد تک تو ٹھیک ہے، پر بھابھی کے بچے، ان کے کھانے پینے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہم نے، ان کے بیٹیوں کے نخرے ہیں کہ اللہ معافی۔ ابھی تم نہیں ہو، تھوڑا وقت گزر جانے دو، خود ہی سب کھل کر سامنے آ جائے گا، جیٹھانی نے مسکرا کر کہا۔ رضیہ نے حیرت سے ان کو دیکھا، اور تمہیں بتا دوں کہ اکبر بھائی کی پہلی شادی کو ناکام بنانے میں بھی بھابھی کا ہی ہاتھ ہے، جیٹھانی نے مزید بتایا۔ مطلب؟ رضیہ نے پوچھا۔ خیر مطلب چھوڑو، بس زیادہ ان کی ہر بات کو مت ماننا، یہ نقصان پہنچا سکتی ہے، بچ کے رہنا، تم معصوم ہو اور چھوٹی بھی، اس لیے میرا فرض تھا کہ تمہیں اونچ نیچ کا بتا دوں، باقی تمہاری مرضی، بھابھی نے دلاسا دیا اور جانے کو کھڑی ہو گئی۔ خیال رکھنا، اور ہاں، ان لڑکیوں کے ہر کام کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں، ادھر ادھر ہو جایا کرو بس، اور ہاں میں سچ تمہیں دعوت دینے آئی تھی، باتوں میں بھول گئی، رات کا کھانا میری طرف ہوگا، یاد سے آ جانا، اچھا اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ جیٹھانی پھر اپنے گھر چلی گئی، جبکہ رضیہ کو گہری سوچ میں آ گئی، اور پھر باقی کے کام کیے۔ ان سب کے دوران روم میں بھابھی کی بیٹیاں آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، کھانا کھانے بس باہر نکلی اور پھر سے روم میں، یا پھر جب جیٹھانی آئی تب باہر نکلی تاکہ باتیں سن سکے کہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہی تھی، آخر رپورٹ بھی تو دینی تھی ماں کو۔ شام تک
شام کو جٹانی آئی اور آرام سے آتے ہی رضیہ کو حکم سنایا کہ آج رات کا کھانا بھی اسی نے بنانا۔ اکبر نے خاموشی اختیار کی۔ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ جبکہ ساس نے رضیہ کی سائیڈ لی، مگر رضیہ نے مزید بات بڑھنے کے ڈر سے ساس کو منع کر دیا اور کھانا بنانے کی حامی بھر لی۔ رات گئے تک رضیہ بیچاری نے کھانا اور روٹی بنائی۔ وہ تو شکر ہے کہ اکبر نے روٹی بناتے ہوئے مدد کر دی، ورنہ رات کے 12 تو ہو جاتے۔ پھر سب کو کھانا دیا اور برتن رکھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ پیچھے سے بھابھی نے نیا حکم جاری کر دیا کہ برتن بھی دھو کر رکھے، مگر اس وقت اکبر نے ساتھ دیا اور کہا کہ صبح کام کر لے گی، اب رات کافی ہو گئی ہے، اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ پیچھے بھابھی نے غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اور اس بات پر صبح ایک تماشا بننے والا تھا۔ شام کو جب بڑی بھابھی کی واپسی ہوئی، گھر میں داخل ہوتے ہی گیٹ پر ان کی بیٹی نے سارا معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ الف سے یہ تک ساری بات بتا دی کہ کیسے چھوٹی چاچی کو بڑی چاچی ان کے خلاف ورغلا رہی تھی، اور تو اور بڑی چاچی نے تو یہ تک کہا کہ ان کی بیٹیاں فساد کی جڑ ہے، ان کے کسی طرح کے کوئی بھی کام نہ کیا کریں، اور جاتے ہوئے چھوٹی چاچی کو دعوت دے کر گئی کہ رات کا کھانا ان کی طرف ہے۔ شاہدہ نے تفصیل بتاتے ہوئے 2-3 باتیں خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سب سن کر بڑی جٹانی کو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس کے چال چلن اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں نے جب گھر میں اس بارے میں بات کی تو سب نے مجھے ہی برا بھلا کہا اور الٹا اسے الگ کر دیا۔ اب اس صورت میں اکبر کا گھر بھی بسنے نہیں دینا۔ دیکھ لینا تم رضیہ کو آج جیسے پٹیا پڑھا کر گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں روز ہی آتی ہوگی اور اس طرح کی پٹیا پڑھا کر جاتی ہوگی۔ لیکن میں نے رضیہ کو تیر کی طرح سیدھا نہ رکھا تو میرا نام بھی پروین نہیں۔ بڑی جٹانی نے منہ پر ہاتھ پھیر کر کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور پھر دونوں ماں بیٹی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ بھابھی کو آتا دیکھ کر رضیہ ان کی طرف چل پڑی، مگر جٹانی صاحبہ رضیہ کو انہیں دیکھ کر سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی۔ رضیہ کو شرمندگی محسوس ہوئی، مگر اس نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا ہے کہ شاید بھابھی کو وہ نظر ہی نہیں آئی۔ پھر رضیہ نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور بھابھی کے روم کی طرف چل پڑی۔ اب دروازے پر پہنچی تھی کہ اندر سے آنے والی آواز سن کر ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گئی۔ امی، آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد چاچی نے سارے گھر کا کام کیا، سب کام اکیلے کیے، اور تو اور جو انہوں نے ناشتہ بنا کر دیا تھا، کیا بتاؤں، اتنا مزیدار تھا کہ آپ بھی اتنا مزیدار نہیں بنا سکتی۔ سچ میں چاچی بہت اچھی ہے۔ شاہدہ نے رضیہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے جلدی سے باتوں کا رخ موڑ دیا اور جلدی سے جھوٹی تعریف کرنے لگ گئی۔ ماں نے بیٹی کا اشارہ سمجھ لیا، اسی لیے فوراً جلدی سے مسکرا کر بیٹی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے رضیہ، دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ اندر، اپنا ہی کمرہ سمجھو، جٹانی نے چہرے پر جھوٹی مسکان سجا کر کہا۔ ارے اتنی تکلیف کی کیا ضرورت تھی، میں خود ہی شاہدہ کو کہتی ہوں پانی لے آتی۔ بھلا تم نہیں یہ کیوں کیا؟ رضیہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیکھ کر جٹانی نے کہا۔ بھابھی، بھلا اس میں تکلف والی کیا بات ہے؟ آپ بھی تو میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں۔ تھکی ہوئی آئی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ کو پانی دے دیتی ہوں۔ رضیہ نے پانی کا گلاس بھابھی کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جیتی رہو۔ صبح سے بہت کام کیا ہے تم نے، شاہدہ بتا رہی تھی۔ تھک گئی ہوگی، اب تم چلو ریسٹ کر لو، میں باقی کا کام کر لوں گی، جٹانی نے مسکرا کر کہا اور گلاس پکڑانے کو آگے بڑھا دیا۔ نہیں بھابھی، اپنے میکے میں بھی تو میں سارا کام کرتی تھی، تو یہ بھی میرا گھر ہے، رضیہ نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ سے گلاس لے کر واپس چل دی۔ رضیہ کے جاتے ہی بیٹی نے ماں کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ ماننا پڑے گا امی، بہت بڑی اداکارہ ہے آپ، شاہدہ نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ یہ سن کر دونوں ماں بیٹی نے زوردار قہقہہ لگایا۔ شام کو جب اکبر نوکری سے واپس آیا تو رضیہ نے اکبر کو پینے کو پانی لا کر دیا اور پھر سائٹ پر بیٹھ گئی۔ کوئی بات ہے کیا؟ اکبر نے رضیہ کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج چھوٹی بھابھی نے ہمیں دعوت پر مدعو کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رات کا کھانا ہم ان کے گھر کھائیں گے۔
رضیہ نے کہا چلو پھر کیا ہوا، چلے جائیں گے، دعوت ہے اور ایسے بھی میرے بھائی کا گھر ہے تو اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ اکبر نے مزید پوچھا نہیں وہ بھابھی آج باہر گئی ہوئی تھی تو گھر میں رات کا کھانا بھی نہیں بنا ابھی تک، ایسے میں ہم اگر ان کے بغیر پوچھے چلے جائیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ رضیہ نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا ہاں 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 ہاں، اتنی معصوم کیوں ہو تم رضیہ میری پیاری سی وائف، تمہیں کہیں بھی آنے جانے کے لیے اجازت درکار ہو تو تم مجھ سے پوچھا کرو، میرے علاوہ تمہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکبر نے مسکرا کر رضیہ کا ہاتھ تپ تپاتے ہوئے کہا، مگر ایسے رضیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، کوئی اگر مگر نہیں، وہ بھابھی کا مسئلہ ہے، بنا لے گی وہ کھانا، تم فکر نہیں کرو، چلو شاباش، اچھے سے تیار ہو جاؤ، کوئی اچھا سا نفیس سا سوٹ پہنو، میں بھی تھوڑی دیر بیوی کے پاس بیٹھ کر آتا ہوں، پھر ہم چلتے۔ اگر اکبر نے رضیہ کو ٹوکتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے اور وہ رضیہ خوشی خوشی دعوت کے لیے اچھے سے سوٹ کا انتخاب کرنے لگ گئی۔ السلام علیکم بیبی، کیا حال ہے آپ کا؟ اکبر نے ماں کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، ماں نے مسکرا کر کہا۔ طبیعت کا سنائیں؟ اکبر نے ماں کا ہاتھ چوم کر پوچھا۔ مجھے بس تمہارے گھر کی فکر ہوتی ہے، اب وہ بھی ختم ہو گئی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مطلب میں آرام سے مر سکتی ہوں، ماں نے سکھا سانس لے کر کہا۔ یہ سن کر اکبر تڑپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے بیبی، کیسی باتیں کر رہی ہے آپ، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اکبر نے ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا رضیہ کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، بہت اچھی لڑکی ہے، ہیرا ہے ہیرا، سارا دن سارا کام اس لڑکی نہیں کیا ہے، تمہاری بھابھی تو کہیں باہر گئی ہوئی تھی، سارا گھر اس لڑکی نے اکیلے سنبھالا، میری دعا ہے اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، آمین۔ بیبی نے اکبر کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ اکبر نے سر ہلایا اور دعا پر آمین بولا۔ اچھا بیبی، آج بھائی سرور کے ہاں دعوت ہے، بھابھی آج بتا کر گئی تھی رضیہ کو، تو ہمیں رات کو دعوت پر جانا ہے، میں نے رضیہ کو تیار ہونے کا کہا ہے، باتوں باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے اگر ہم لیٹ ہو جائے تو آپ فکر مت کرنا، اور کھانا آپ نے ابھی کھانا ہے یا پھر میں آ کر آپ کو کھلا دوں گا؟ اکبر نے ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، رضیہ نے بتایا تھا مجھے، تم لوگ جاؤ، میں خود ہی کھانا کھا لوں گی، بیوی نے مسکرا کر کہا۔ یہ دونوں ماں بیٹے نے ادھر کی چند باتیں کی اور پھر اکبر کے تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دونوں میاں بیوی تیار ہو کر بڑی بھابھی کو بغیر بتائے بھائی کے ہاتھ دعوت پر چلے گئے۔ یہی بات ان کو تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے اکبر اور رضیہ کی واپسی ہوئی۔ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی بھابھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کو گھر میں داخل ہوتے ہی بھابھی جھٹ سے اٹھی اور ان کی دونوں کی طرف بڑھی۔ ٹائم دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ شریفوں کا یہ ٹائم نہیں گھر آنے کا، کیا اثر پڑے گا میری بیٹیوں پر؟ اس طرح تم دونوں کے کرنے سے کہیں گھومنے جانا ہی تھا، گلچھڑے اڑانے تھے تو مجھے بتا کر تو جاتے، بھابھی نے غصے سے کہا۔ جبکہ بھابھی کے الفاظ سن کر رضیہ تو سن ہو گئی۔ بھابھی پلیز آپ ٹھیک سے بات کریں، رات کا وقت ہے، آپ کی آواز پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہوگی، لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ اکبر نے دھیمی آواز میں مگر سخت لہجے میں کہا۔ اب تمہیں بڑا لوگوں کا سوچنے کا پڑا ہوا ہے، جب خود اتنی رات گئے تک آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو بیگم کو گھما کر، تب خیال نہیں آیا اس بات کا؟ بھابھی نے مزید غصے سے چلا کر کہا۔ چلو میاں، یہ تو پرائی ہے، ابھی گھر میں نہیں ہے، اسے ہمارے گھر کے اصول و ضوابط کا نہیں پتہ، مگر تم یہ تو اچھے سے جانتے ہو، بھابھی نے رضیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بھابھی مجھے اس ٹائم کوئی فضول بحث نہیں کرنی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم بھائی کی طرف دعوت پر گئے تھے، اور دوسری بات کہ میری بیوی ہے یہ، میں جہاں مرضی اور جس ٹائم بھی اس کے ساتھ کہیں بھی باہر جاؤں، اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ چلو رضیہ، اکبر نے بھی غصے سے اور سخت لہجے سے کہا، اور رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ بھابھی غصے میں جلتی بنتی کھڑی رہی۔
یہ کہانی ابھی جاری ہے جو کہ معاشرے کے اصلاح کے لیے ہے، اور اس کہانی کا مین جو عنوان ہے وہ ہے رحمت اور نعمت، اور اس کو تحریر کیا ہے انیلا کنول نے۔ تو دیکھتے رہیے اس کے اگلے قسط کے لیے۔ ابھی تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔